بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جزوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک آتش پرست۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سند نامہ ہے؟ خاتون نے کہا کہ بھائی میں نادار پردے سے ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ دوستو، اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل ورلڈ فیکٹس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ جواب سن کر خاتون وہاں سے نکلیں اور ماجوسی سردار کے پاس گئیں۔ وہاں اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان بچیوں کو لے آؤ، رات سرد ہے۔ خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اسلام کی کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئیں۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں، مجھے دے دو۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا کہ بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ واقعہ اگر ہو سکے تو شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔